صفحہ نمبر 332 سورہ الشورى آیت نمبر 34۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہنے لگا فرعون، للملائی، اپنے سرداروں سے جو حولہ، جو اس کے ارد گرد کے بیٹھے تھے، انا، بے شک، ھذا، یہ، لساحر علیم، یہ جادوگر ہے جاننے والا، بہت بڑا جادوگر ہے۔ یرید، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ وہ نکال دے تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہ، ساتھ اپنے جادو کے۔ فماذا تأمرون، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالو، کہنے لگے، ارجی، مہلت دے اس کو، وخاہ، اور اس کے بھائی کو، وابعث، اور بھیج، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، اکٹھے کرنے والے، یا تو کا، وہ لائیں گے تیرے پاس، بکلی سحار، ہر قسم کا جادوگر، بڑا جادوگر، علیم، جاننے والا، ماہر۔ فجمع السحرۃ، پس کٹھے کیے گئے جادوگر، لمیقاتی، ایک مقررہ، ایک وقت پر، یہ یومن، ایک وقت پر، یومن، ایک دن، معلوم، جو معلوم ہے۔ وکیلا، اور کہا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، حل انتم، کیا تم، مجتمعون، کٹھے ہونا چاہو گے، کٹھے ہوگے، لعلنا، تاکہ ہم، نتبع، ہم پیروی کریں، یہ اتباع کریں، السحرۃ، جادوگروں کی، ان کانوا، اگر ہوں، ہم الغالبین، وہ غالب۔ فلما جاء السحرۃ، پھر آئے جادوگر، قالو، کہنے لگے، لفرعون، فرعون سے، اِنَّ، کیا واقعی، لنا، ہمارے لیے، اجرن، لاجرن، اجر ہے، ان کننا، اگر ہم ہوں، نحن الغالبین، ہم غالب آ جائیں۔ قالا، کہنے لگا فرعون، نعم، ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، اذن، اس وقت، لمن المقربین، میرے مقربین میں سے ہوگے۔ قال لہ موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ نے، القوا، ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو۔ فالقوا، پس انہوں نے ڈال لی، حبالہم، اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنے عصا، وقالوا، اور کہنے لگے، بعزتی فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا، بے شک ہم، لنحن الغالبون، ہم ہی غالب آئیں گے۔ فالقى موسیٰ، پس ڈالا موسیٰ السلام نے، عصاہ، اپنا عصا، فاذا ہی، پس تب وہ، تلقف، نکلنے لگا، ما یأفکون، جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین، کہ رب وہ ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ وہ سمجھایا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ دیکھو فرعون کی کتنی عمر ہے، تھوڑی عمر ہے، اتنی زیادہ تو ہے نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ یہ دیکھو اس سے جو پہلے لوگ تھے، اور ان کا بھی کوئی رب تھا نا، وہ کسی کو پکارتے تھے نا، وہ ان کا بھی کوئی خدا تھا، وہ مشکل کشا تھا، تم اس کو پکار رہے ہو۔ اس سے پہلے کتنی دنیا گزر چکی ہے، ان کو بلانے والا، ان کو پکانا، ان کو جس کے سامنے وہ اپنی جبین کو جھکاتے تھے، وہ کوئی تھا نا۔ تو تم، یہ رب کہتا ہے اپنے آپ کو، رب نہیں ہے، رب وہ ہے تمام جہانوں کا پالنے والا، جب سے زمین آسمان بنے تب سے پالنے والا۔ یہی ہم کہتے ہیں، یہی ہم بات سلاتے ہیں۔ یہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں میں درس ہے کہ جن کو تم مشکل کشا کہتے ہو، داتا صاحب کا نام لیا، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یا تم نے گنج بخش کہہ دیا، یا تم نے دستگیر کہہ دیا، یا تم نے غریب نواز کہہ دیا، یا جن کو کہتے ہو تم ان کے بغیر تمہارا کام ہو ہی نہیں سکتا، تم ان کے بغیر کامیاب ہو سکتے نہیں۔ آج کل عرس چل رہا ہے، فرید الدین شکر اپنا ادھر چل رہا ہے پاک پتن میں، تو وہ دلی سے چادر آئی جی ان کے لیے، چادر دلی سے چادر آئی، وہ جی دلی دیوان نے چادر بھیجی، اب پچھا رہے، تصویریں آ رہی ہیں۔ تو یعنی یہ کہ لوگ کہتے ہیں جی ان کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، یہ پاک باز ہستیاں ہر شہر کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس ان کو پکارو، منتیں کرو، ان کے حاضر روائی کرو، چادریں چڑھاؤ، نظر و نیاز کرو، پھر تمہیں ضرورتیں پوری ہوگی۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ دیکھو اگر ان سے پہلے بھی لوگ تھے نا، وہ کن کو پکارتے تھے، ان کی حاضر روائی کون کرتا تھا، ان کی مشکل کشائی کون کرتا تھا، تب حاضر روا کون تھا، تب گنج بخش کون تھا، تب داتا کون تھا، یہ تو اب کی بات ہے نا، اس سے پہلے کون تھے؟
یہ سوچو سمجھو عقل کرو، کہاں پر تم بہک رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ وہی ذکر کیا جا رہا بار بار. تو وہ سرداروں سے کہنے لگا للماب، جو اس کے ارد گرد بھائی یہ جادوگر ہے. یعنی جب اسے بات نہ بن پائی فرعون سے، جب وہ ضد ہو گیا، اس سے بات سمجھ آئی کوئی نہ، بات کیا کروں، تو سوائے بجائے موسیٰ کی طرف منہ کرنے کے سرداروں طرف بلج قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر مبین، کہنے لگا جو اس کے ارد گرد تھے یہ تو جادوگر ہے. اللہ کے نبی بتایا جا رہا ہے کہ تب آپ کو بھی کاہن کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، موسیٰ کو بھی جادوگر کہا گیا. یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، کہ وہ تم کو جادو سے تمہاری زمین سے نکال دیں. کتنی یہ غلط بات ہے. فرعون ہے، یعنی کوئی جادوگر جو ہوتا ہے وہ چارہ کیا ہوتا ہے جادوگر؟ وہ تو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، شوبدہ بازی کرتا ہے، جادو دکھاتا ہے، لوگوں سے آنا اکٹھا کرتا ہے. کبھی کسی نے جادو کے زور پہ حکومت کی ہے؟ کبھی نہیں کی. وہ کیسے کر سکتے نہیں؟ یہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا کہ موسیٰ جادو کو حکومت چھین لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا فما تامرون، تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی فرعون تھا وہ بادشاہ خدا کہتا اپنے آپ کو، ان سے وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے بتاؤ، لیکن اذر مات ایسی مارے گی، کہتا کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہ وہ کہنے لگے کہ تم اس کو روک کرو، اس کے بھائی کو، اور بھیجو تم شہروں کے اندر حاشرین، اکٹھے کرنے والے، انکارے، ان کو بھیجو. وہ کیا کریں؟ یا تو کا بکل سحار علیم، وہ لے کر آئیں تمہارے پاس سحار، یعنی یہ تو جادوگر ہے، بڑے بڑے جادوگر، علم جاننے والے تمہارے پاس لے کر آئیں. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پس اکٹھے کیے گئے جادوگر ایک وقت معلوم کے مطابق. وقت کون سا تھا؟ وہ کہتے چاش کا وقت ہے سورہ طٰہٰ کے مطابق. اور دن کون سا تھا؟ یوم الزینہ تھا، عید کا دن تھا ان لوگوں کا. اس دن وہ اکٹھے کیے گئے. اذ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور جادوگروں سے بھی کہا اور لوگوں سے کہنے لگا کیا تم آؤ گے، اکٹھے ہو گے، تم دیکھو گے آ کر یہ جو مقابلہ ہونے والا ہے، یہ جو اب لگنے لگا ہے، میدان سجنے لگا، تم آؤ گے؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، تاکہ ہم اتباع کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب آ جائیں. یعنی وہ مطلب کہ جتنے بڑے جادوگر آئیں گے اور جب یہ غالب آ جائیں گے تو یہ میرے دین پر ہیں، یہ جب غالب آ جائیں گے پوری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دین سچا ہے، ہم حق پر ہیں، تو لوگ اس کی اتباع کریں گے، ہم اتباع کریں، ہمارا دین غالب آ جائے گا. کہنے لگا ہم اتباع کریں گے، جو جادوگر چاہیں کہ اس وقت ہم ان کو سہولیات میسر کریں گے، اس کے بعد جب غالب آ جائیں گے ہمارا دین غالب آ جائے گا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. یہ بات جو آتی ہے کہ وہ جادوگر تھے، دنیا کا ایک لالچ تھا ان کے دل کے اندر، وہ فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارا اجر کیا ہوگا، ہمیں ملے گا کیا، ہم یہ کام کرتے ہیں، تم ہمیں کیا دو گے؟ تو اللہ لگے جب پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ہر نبی اپنی امت سے یہی کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، اپنی محنت کی، اپنی کوشش کی، میں جو مانگتا ہوں میں اللہ سے مانگتا ہوں. لیکن یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا، وہ کہہ رہے ہمارا اجر کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا تم سے، اس کو پیسے دو گے، کوئی قیمت دو گے. یعنی یہ چیزیں تھی اور یہی چیز بتلائی جا رہی ہے. یہ لوگ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، ورنہ دین دار لوگ ایسے کام نہیں کرتا. جیسے اب حضرت عباس کے بارے کے اندر آتا ہے، میں نے پیچھے بتلایا تھا کہ حضرت جب آپ کو کچھ مال آیا کسی غزوہ سے تو آپ نے ڈھیر لگا دیا مسجد نبوی کے اندر. حضرت عباس آ گئے، وہ کہنے لگے کہ مجھے مال دینا آپ نے، کیونکہ میں نے غزوہ بدر کے اندر اپنا بھی دیت دی تھی اور اپنے غالباً بھائی کسی اور کی بھی دیت دی تھی، میں نے کافی مال دیا تھا، مجھے پیسے چاہیے. آپ نے کہا ایسا کرو تم ڈال لو، پہلے تم ڈال لو. وہ 1.5 اشرفی ہوتی تھی. حضرت عباس نے وہ لیا، توڑا اور ڈالنی شروع کر دی، توڑا بال لیا اس کا اشرفیوں کا. اب جب اٹھانے گئے ان سے اٹھایا نہ گیا. وہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں جی بھتیجے تھے، ایسا کرو میری مدد کرو، اٹھاؤ. اور میں نہیں خود ہی اٹھاؤ گے. کہنے لگا ان سے کہہ دو صحابہ سے. اور میں نہیں خود ہی اٹھاؤ گے. اب وہ اس نے کیا کیا کہ دوبارہ اس میں تھوڑی بھی شرفیاں نکال لی، پھر اٹھانے لگا، پھر نہ اٹھایا گیا. اور پھر آپ نے پھر کہنے لگا میری مدد کرو. میں نہیں خود ہی کرو گے. دوسری دفعہ نکالی، تیسری دفعہ نکالی، کہنے کے باوجود جب تیسری دفعہ نکال کے جب اٹھایا، بڑی مشکل سے اٹھایا، پیچھے رکھا اور چل دیے. اور اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ دنیا کی محبت کیسی ہے. انسان پیسے کی خاطر محبت، حالانکہ بڑے جلیل القدر صاحب بھی ہیں، بڑا مقام ان کا نام کا، لیکن شروع میں ایمان کے شروع معاملے تھے تو، لیکن وہ محبت تھی دین سے، اور دین سے محبت تھی، دنیا سے محبت تھی، لے کر چلے گئے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے. ورنہ جیسے حضرت عمر فاروق کے بارے کے اندر آتا ہے، یہ بات ہو رہی ہے ایمان کی، کہ جب ان کو فوت ہونے لگے نا تو انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے پاس کسی کو نامزد کر دیں خلیفہ.
تو وہ کہنے لگے میں کر سکتا ہوں جیسے ابو بکر نے کیا یا جیسے اللہ کے نبی نے کیا، میرے پاس اختیار ہے کہ میں اللہ کے نبی نے اختیار دیا کہ اپنے اللہ چھوڑ دیا، اب ہم نے ابو بکر کر لیا، ابو بکر نے مجھے نامزد کر دیا، معاملہ مجھے خلیفہ بن گیا، میں تو یہ کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ کہنے کہ ایسا کرے اپنے بیٹے کو کر دیں۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے عبداللہ کو صرف مشورہ شریک کرنا ہے، وہ خلیفہ نہیں بن سکتا، میں اس بار جو اس سلطنت کا بوجھ ہے اپنی اولاد میں کیوں ڈالوں، ہمدردی خیر خواہی۔ وہ کہنے لگے میں کس کو نامزد کرو گے، کوئی نام بتلا دو۔ کہنے لگے میں 6 نام بتلا دیے۔ کہنے لگے نام بتلا دو ایک کا۔ کہنے لگے اگر میں کسی کو نامزد کرتا اپنے بعد تو میں کرتا حضرت حذیفہ کا غلام سالم، میں اس کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرتا۔ غلام ہے حذیفہ کا سالم، کیا مقام ہوگا اس کا سالم کا، کتنا نیک ہوگا، کتنا بہادر ہوگا، کتنا دانا ہوگا کہ عمر جیسا آدمی کہہ رہا ہے اگر میں اپنے بعد کسی کو نامزد کرتا تو میں سالم کو نامزد کرتا جو حذیفہ کا غلام ہے لیکن وہ فوت ہو گیا۔ اگر میں نامزد کرتا اپنے بعد کسی کو عبید اللہ بن جراح کو، میں اس کو اپنے بعد اپنے خلیفہ نامزد کرتا کیونکہ وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ یعنی یہ 2 لوگ تھے حضرت عمر کی نظر کے اندر کہ کتنے افضل ہیں، کتنا ان کا مقام ہے۔ یہ دیندار لوگ تھے جو جنہوں نے دنیا کو پیچھے ڈال دیا، جن کو آگے لے لیا۔ اور عمر جیسا آدمی جس کا جو شیطان جب چلتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا مقرب، اللہ کے نبی نے ان سے مانگ کر لیا آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں سالم کو عبید اللہ بن جراح کو، لیکن وہ دونوں فوت ہو چکے تھے۔ جیسے آپ نے اور اس کے علاوہ یہ جو تیمم کی آیات ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہو، جب آپ ہار گم ہو گیا تو ابو بکر سے آپ وہ لیٹ ہو گئے، لشکر تھا، لوگ کہنے لگے ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے، تو اللہ کے ابو بکر آئے، اللہ کے نبی آپ کی گود میں سر دیے لیٹے سوئے تھے۔ ابو بکر کہنے لگے تیرا کیا کام ہے، ہاتھ تجھے ہاتھ سنبھالا جاتا، اسے 2 لگائے بھی۔ وہ کہنے لگے مجھے اتنی درد ہوئی کہ میں لیکن آ نہ کر سکی کہ اللہ کے نبی میری گود میں لیٹے ہوئے کہیں وہ اٹھ نہ جائیں۔ کیا محبت کا انداز ہے، کیا پیار ہے۔ تو اب میں اٹھے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی اٹھے اور جب ہار نہ ملا ہم اٹھے تو ہار میں مل گیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ تیمم کی یاد اتار دی، اور کہنے والوں نے کہا صحابہ کرام نے اے ابو بکر تیرا گھرانہ کتنا برکت ہے، کتنا رحمتوں والا ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے تیمم کی یاد اتار دی اور ہم پر اللہ نے سہولت میں سے کر دی، کتنی سانے فرما دی۔ یعنی یہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو پیچھے ڈالا اور دین کو آگے لے کر آگے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ تھے دنیا دار، کہنے لگے ہمیں پیسے کتنے دو گے، قال نعم، وہ کہنے لگا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، میں تم اپنے پاس رکھوں گا۔ قال لَهُ مُوسَىٰ الْقُوا مَا أَنتُمْ مُلْقُونَ، کہنے لگے اے موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ نے تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فَأَلْقَوْا، پس انہوں نے ڈالا، حِبَالَهُمْ، اپنی رسیوں کو، وَعِصِیَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیوں کو، وَقَالُوا، اور کہنے لگے بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے عصا اپنا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس وہ تلقف کہتے ہیں نگلنا، یعنی ایک ہوتا ہے کھانا، کسی چیز کو پکڑ کے جلدی سے نگل لینا، کھا لینا، وہ اس کو کہتے ہیں تلقف عربی کے اندر۔ یا جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، ویسے دیکھیں وہ جیسے یہ مچھلی کو جو پکڑتے ہیں وہ سمندر میں سے کیا ہوتے ہیں، وہ پیسے جاتا ہے پکڑ تو صاف تو نگل لیتا ہے، یعنی چیز کی جو پکڑ کے تیزی سے نکل جانا، آہستہ آہستہ نہیں، اس سے کیا تلقف، یعنی وہ جو اصاف ہیں کا سام بنا اور اس نے ایسی تیزی سے ان لاٹھیوں کو رسیوں کو نگلا۔ فرمایا کہ جو وہ انہوں نے جھوٹ باندھا تھا، یعنی لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا، سحروا اعین الناس، کہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا، وہ تھی رسیاں لیکن لوگ دے رہے سانپ ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سانپ پھینکا وہ حقیقی سانپ بن گیا، پھر اس نے ان کو نگلا، پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔